اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ آج ہم ایک عظیم ہستی کے ایصال ثواب کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ یہاں آنے والوں کی اکثریت نے کل جنازہ پڑھا ہوگا۔ میں بھی جمعہ پڑھا کر آیا اور دیکھ کر حیران رہ رہا تھا کہ اتنی تیزی کے ساتھ لوگ چاروں طرف سے دوڑ کر آ رہے ہیں، اور کچھ جنازہ سے محروم بھی ہو گئے، مگر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ دلوں میں ڈال رہا ہے دوڑو 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 اللہ کے ولی کا جنازہ ہے۔ لوگ تو دنیا سے جاتے رہتے ہیں نا، مگر یہ ایک ایسی عظیم ہستی تھی جن کی ساری زندگی اللہ کے گھر سے وابستہ تھی، جن کا ہر وقت اللہ کے گھر میں آنا جانا لگا رہتا۔ اس دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دنیا میں تو رشتہ دار بناتے ہیں، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، مگر جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو سارے رشتے توڑ دیتے ہیں۔ اب یہ ماموں نہیں رہا، اب چچا نہیں رہا، اب باپ نہیں رہا، اب دعا نہیں کرنی، اب ایصال ثواب نہیں کرنا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ اس ایصال ثواب کو ناجائز سمجھتے ہیں، دعا کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت والوں تمہیں مبارک ہو کہ ہم زندہ لوگوں کے بھی وفادار ہیں، مرنے والوں کے بھی وفادار ہیں۔ ہم ان کے بھی وفادار ہیں، زندہ رشتوں کے بھی وفادار ہیں۔ اتنی بات آپ سے کہہ دوں، بے شک گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، ہم مرنے والوں کے بھی وفادار ہیں، مدینے والے کے بھی وفادار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ اے حبیب، عبادی بندے میرے ہوں، سوالی تیرے ہوں، آئیں تیرے دروازے پہ اور پوچھیں میرے بارے کہ میں کہاں رہتا ہوں، ان کو بتلا دو انی قریب، میں بہت ہی قریب رہتا ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب رہتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارک سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ یا اللہ اور کتنا قریب رہتا ہے، فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون، میں تو تمہاری جانوں میں رہتا ہوں، وہ دیکھنے والی آنکھ بھی لاؤ نا۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے، جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے میں سنتا ہوں۔ اللہ نے نماز کا وقت مقرر کیا، روزے کا وقت مقرر کیا، حج کا وقت مقرر کیا، مگر دعا کا وقت مقرر نہیں کیا۔ کوئی رات مانگے، کوئی دن مانگے، کوئی صبح مانگے، کوئی شام مانگے، کوئی اندھیرے میں مانگے، روشنی میں مانگے، جنازے سے پہلے مانگے، جنازے کے بعد مانگے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اسی وجہ سے فرمایا میری شان یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے، پتہ نہیں کب میرے بندے کے توبہ کا ارادہ بنے، رات کے 2 بجے ہوئے اور میں سو رہا ہوں۔
تم تو جاتے ہو نا جمعے والے دن اپنے والدین کے مزار پہ، جمعرات کو جاتے ہیں، رب کائنات وہ انعام دیتا ہے، فرماتا ہے اے فرشتوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں جتنی خالی جگہ ہے سب نیکیوں سے بھر دو۔ دوسرا انعام یہ ہے اے فرشتوں، جہاں یہ ملے اس کا احترام کرنا، کیونکہ یہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ جو ماں باپ کا فرما بردار ہو، اللہ فرماتا ہے اس کا احترام کرنا تم پہ لازم ہے۔ اشارہ یہ کر رہا ہوں، کتنا خوش نصیب ہے میرا عزیز یہ عتیق سعید کہ جو 8ویں دن نہیں جائے گا، روزانہ جب ادارے میں پڑھانے کے لیے جائے گا تو اپنے باپ کو سلامی کر کے جائے گا۔ دعاؤں کا اللہ نے ان کو شرف عطا فرما دیا۔ اب میں گاؤں میں رہتا ہوں، 40 سال ہو گئے، صاحبزادہ سعید ہدایت رسول شاہ صاحب قادری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے زیر نگرانی بغدادی جامع مسجد میں دین پڑھاتے ہوئے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے گاؤں کے پاس سے بائی پاس نہیں گزرتا تھا۔ اس وقت ہم نے زمین کے کچھ ایکڑ لیے 16,000 روپے کے، 16,000 کا ایک ایکڑ۔ خدا کا ایسا کرنا ہوا کہ بائی پاس ہماری زمینوں کے درمیان سے گزرنے لگ گیا۔ اب جن کی زمینیں بائی پاس کے اوپر آ گئے وارے نہارے ہوئے، ان کے وارے نہارے ہو گئے۔ اب 16,000 سے وہ ایکڑ جو تھا 1.5 کروڑ پہ چلا گیا۔ اب جن کی زمینیں بائی پاس کے قریب تھی نا، وہ تو خوشی سے نڈھال ہو گئے، اور جن کی زمینیں دور تھیں انہوں نے ہاتھ ملے، کاش کہ ہماری زمینیں بھی بائی پاس کے اوپر ہوتی۔ اب جن کی زمینیں اس بائی پاس کے قریب تھیں وہ کوڑیوں سے کروڑوں میں چلے گئے۔ مثال ہوتی ہے مسئلہ کو سمجھانے کے لیے، ایک ہے بائی پاس جو دنیا سے عالم ارواح میں جا رہا ہے، ایک ہے بائی پاس جو دنیا سے قبروں میں جا رہا ہے، اور اس بائی پاس پہ ہر وقت ایصال ثواب کی ٹریفک چل رہی ہے، ایصال ثواب کی ٹریفک چل رہی ہے۔ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، سنی ہو تم مبارک ہو کہ تمہارے مرنے والوں کی قبریں جو ہیں وہ ایصال ثواب کے بائی پاس کے اوپر ہیں، جہاں ہر وقت ٹریفک ایصال ثواب کی چل رہی ہے، اور ان کو جو ہے تو وہ ثواب پہنچ رہا ہے۔ اب جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، جن کا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، بتاؤ دیکھ کر ہاتھ ملے گے یا نہیں ملے گے؟ کاش کہ ہمارا بھی ایصال ثواب کوئی کرنے والا ہوتا اور ہمیں بھی بخشنے والا ہوتا۔ اب میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، علماء کے جمع غفیر میں مشائخ کرام بھی تشریف فرما ہے، علماء بھی تشریف فرما ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر میں عالم ارواح میں ایک شخص کا درجہ بلند ہوتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ میں حافظ سعید صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی بات نہیں کر رہا،
یہ حافظ سعید صاحب جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ جنتی ہیں، ان کے تو ویسے ہی اللہ نے درجات بلند کیے ہوئے ہیں۔ جب درجہ بلند ہوتا ہے تو بندہ پوچھتا ہے مولا میں نے تو کوئی عمل کیا نہیں، یہ درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ میں نے تو کوئی نیک عمل کیا نہیں، یہ اس سے اوپر پھر درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ فرماتا ہے بندے تمہیں پتہ نہیں، بے استغفار والدے کا آج تیری نیک اولاد میں سے ایک بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگی، بخشش کی دعا مانگی۔ اب حدیث پاک تم نے سن لی، میں تم کو دعوت فکر دیتا ہوں، ایک دعا مانگی بیٹے نے، اللہ نے درجہ بلند کر دیا۔ ہماری اہل سنت کی دعائیں جنازے سے شروع ہو جاتی ہیں، اللہم اغفر لحینا، جنازہ ختم ہوا تو ذرا دعا مانگ لو، قبرستان گئے تو دفن کیا تو دعا مانگ لو، جب قبرستان سے باہر نکلے تو دعا مانگ لو، جب گھر میں آئے تو ایصال ثواب کی دعا مانگ لو، جب 6 مہینے کا وقت گزرا تو دعا کے لیے اہتمام کیا، کہا مل کر دعا مانگ لو، جب 40ویں کا وقت آیا تو کہا دعا مانگ لو۔ اب میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، جس کے لیے ایک بیٹے نے دعا مانگی اس کا ایک درجہ بلند ہوا، اور جس کے لیے ہزاروں لوگ دعا مانگتے رہے اس کے درجات اللہ کتنے بلند فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو یہ دعا مانگنے کا شرف عطا کیا ہے۔ آج بھی ہم دعا مانگنے کے لیے آئے۔ عتیق سعید صاحب نے تمہیں بلایا، معاذ اس لیے بلایا کہ دیکھو یہ اتنے آدمی بیٹھے ہیں، ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بال سفید ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو حفظ قرآن ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسافر طالب علم ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو بچے ہیں۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو قبول ہوگی اور اس مرنے والے کے درجات کو اللہ بلند فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول۔